السلام علیکم سیکنڈ ایئر آر اسٹوڈنٹ. ہم نے یہ چیپٹر کو تھوڑا بہت ڈسکس کر لیا تھا. وی ہیو ڈسکس اباؤٹ ڈیموکریسی آف پاکستان اینڈ امیریکا, اینڈ فردر مور وی ہیو ڈسکس اباؤٹ سب کانٹیننٹ پاپولیشن. وی ہیو ڈسکس دیٹ in subcontinent there were 4 million people living together. 3 millions were Hindus and 1 million were Muslims. تو آپ دیکھیے ہم مائنورٹی پہ تھے تو ہمیں کون سپریس کر رہا تھا؟ ہندو سپریس کر رہے تھے. اس کے علاوہ ہم نے ڈیموکریسی کے بارے میں پڑھا. لیاقت علی خان واز کمپیئرنگ دا ڈیموکریسی آف پاکستان ود دا ڈیموکریسی آف امیریکا, اینڈ ہی واز سیئنگ دیٹ بوتھ ڈیموکریسیز آر ایکول. اب ہم اس سے آگے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ والے پیراگراف جس کو میں کلک کر رہی ہوں. In this paragraph, we will explore the term polythesis and monothesis. آپ کو پتہ چلے گا what is polythesis and monothesis. یہ والا ٹرم موسٹ امپورٹنٹ ہے, آپ اس کو یاد رکھنا. میں پڑھنے جا رہی ہوں تو آپ کو کلیئر ہوگا کہ مونوتھیسس کیا ہے اور پولیتھیسس کیا ہے. اچھا, یہ پیراگراف میں پڑھنے جا رہی ہوں. It was not merely the question of religious differences as the phrase is generally understood. It's not merely that we as a Muslims were monotheists. Okay, میں تھوڑا سا اس کو انلارج کر رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. The word monothesis here. You can find here monotheist. What is monothesis? We Muslim believe in one God. ہم مسلمس کس پہ بلیو کرتے ہیں؟ We believe in one God. تو مونو کا مطلب ہوتا ہے ون. مسلم کیا ہے؟ مسلم مونوتھیس ہے کیونکہ مسلم کس پہ بلیو کرتے ہیں؟ دے بلیو ان ون گاڈ. ہندوز پر پولیتھیس, آپ کو پولیتھیس بھی دکھ رہا ہوگا. پولیتھیس, پولی کا مطلب ہے ملٹی پر. ہندو بلیوز ان ملٹیپل گاڈ. آپ سب کو پتہ ہے وہ بہت سارے بتوں کو پوجتے ہیں, ان کا ایک خدا نہیں ہوتا, ملٹیپل گاڈس ہوتے ہیں ان کے, اس لیے دے آر مونوتھیس. یہ دونوں ٹرمس آپ یاد رکھنا. مسلمس آر مونوتھیس اینڈ ہندوز آر پولیتھیس. اب ان دس پیراگراف وی ول کم اکراس دا ڈفرینسز بٹوین ہندو اینڈ مسلم. ہمارے بیچ میں کیا کیا ڈفرینسز تھے اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. پہلے لوگوں کو, ابھی بھی لوگوں کو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جسٹ ریلیجیس ڈفرینسز کی وجہ سے ہم پاکستان اور انڈیا بنا, ایسا نہیں ہے. بہت ساری وجہ تھی, صرف ریلیجن کی وجہ سے نہیں ہوا تھا, اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجہ تھی. ذرا ہم دیکھتے ہیں اور کیا ہے. مسلمس بلیو ان دا پروفیٹ آف عربیہ. پروفیٹ آف عربیہ کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ ان دا کرائسٹ. اوکے, ہم سارے نبی پر بلیو کرتے ہیں, ہم ایک نبی پر بلیو نہیں کرتے. وی بلیو ان آل دا پروفیٹ. جتنے بھی آج تک دنیا میں نبی آئے ہیں ہم سب پر بلیو کرتے ہیں. اوکے, اس لیے یہاں پر کرائسٹ کا نام بھی آ رہا ہے. کرائسٹ کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اینڈ دا پروفیٹ آف دا اولڈ ٹیسٹمنی ویئر ایز اے ہندو ڈڈ ناٹ. اب دیکھو, ہندو ڈو ناٹ بلیو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور سارے نبی پر بھی وہ بلیو نہیں کرتے ہیں, وہ صرف اپنے خداؤں کو مانتے ہیں. ان کا تو پورا ہی کانسیپٹ بھی الگ ہے, آپ کو سب کو پتہ ہی ہوگا. The differences were not even pervasive than this created the maladjustment between the two peoples in most every situation of their daily life. The Hindu believe in the caste system. ہم سب کو پتہ ہے ہندو believe in the caste system. ان کے یہاں پہ 3 کاسٹ ہیں. سب سے لوئسٹ کاسٹ کو یہ کہتے ہیں انٹچیبل پیپل. انٹچیبل پیپل آپ کو نام سے ہی ظاہر ہوتے ہیں, ایسے پیپل جن کو وہ ٹچ نہ کرے. اگر وہ ٹچ کریں تو وہ غسل کرتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا ناک پاکی سمجھتے ہیں. تو ان کی کاسٹ سسٹم بنے. آلدو وی مسلم ہیو اے کاسٹ سسٹم. ہمارے مسلم میں بھی کاسٹ سسٹم ہے, جیسے کہ آپ خود دیکھتے ہیں, آپ کی بھی اپنی کاسٹ ہوگی. آپ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں تو بہت ساری کاسٹ بھی آپ کو ملتی ہے, لیکن ہم کاسٹ سسٹم ایسے بلیو نہیں کرتے جیسے ہندو بلیو کرتے ہیں. ہندو میں وہ سب سے لوئسٹ سب کے کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. سو یہ بہت اسٹرکٹلی کاسٹ سسٹم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. وی پیپل ڈو ناٹ فالو دیٹ, which made it as a sin for those at the top of the hierarchy to eat with so-called lower human being. جو upper class کے پیپلس ہیں نا ہندوز کے, وہ lower class کے پیپل کے ساتھ کھانا ہی پسند نہیں کرتے. جس کو میں کہہ رہی ہوں untouchable پیپلس کو ہاتھ لگانا, اس کے ساتھ کھانا ہی پسند نہیں کرتے ہیں. اچھا, in some cases even to touch them the Muslim believe in the equality of all men.
اب دیکھو آپ کو اپنی کاسٹ بھی مل رہی ہوگی، آپ کے سراؤنڈنگ میں بھی بہت ساری کاسٹ ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو نیچا دکھائیں یا کسی کو اس کی کاسٹ پر برتری دیں، ایسا نہیں ہے. بیکاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹاٹ اس دیٹ وی آر ایکول. ہمارے نبی نے لاسٹ سرمن میں ہمیں سمجھایا تھا کہ اجمی کو عربی اور عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں، سب ایکول ان دا آئیز آف گاڈ. سو مسلم بلیو ان ایکویلٹی، لیکن ہندوز کاسٹ سسٹم پہ بلیو رکھتے ہیں. پہلے ہم نے ڈفرینسز کیا پڑھا تھا؟ وی آر مونوتھیسس، ہندوز اور پولیتھیسس. سیکنڈلی وی بلیو ان دا پروفیٹ آف عربیہ کرائسٹ، اور سارے نبی پر بلیو کرتے ہیں. ہندو سارے نبی پر بلیو نہیں کرتے ہیں. تھرڈلی وی ہیو ڈسکس اباؤٹ دا کاسٹ سسٹم. ہندو کاسٹ سسٹم پر بلیو کرتے ہیں، ہم کاسٹ سسٹم پر بلیو نہیں کرتے ہیں. آگے ذرا دیکھتے ہیں، یہ تھوڑا سا چیپٹر ہے نا کانسیپچول ہے، آپ کو سارے کانسیپٹ یاد رکھنے ہیں. آگے بڑھ رہی ہوں میں. اچھا، ریگارڈنگ گیونگ دا priesthood as necessary and the negation of the bond which exists between God and each of his creature. Their economic outlook was also very different. The Muslim believe in the right of private ownership for everyone, whether the men and women. دیکھو ہماری وصیت آپ سنتے ہیں نا، وصیت میں گرلس کو بھی حصہ ملتا ہے اور بوائز کو بھی مل رہا ہوتا ہے، آپ کو سب کو پتہ ہی ہوگا. لیکن ہندو میں ایسا نہیں ہوتا، گرلس کو بہت کم تر سمجھا جاتا ہے. ایون اس میں انہیریٹنس میں ویمن کو حصہ بھی نہیں دیتے ہیں. ہیڈ اے لو آف انہیریٹنس آپ کو پتہ ہے وصیت an economic institution which unlikely those of the Hindu were designed to promote the distribution of wealth, discourage the vast unearned accumulations. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہمارے جیسے وصیت میں ہر کسی کا حصہ ہوتا ہے نا، ہندو میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ویمن کو تو وہ اسٹرکٹلی بہت زیادہ ہی وہ ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں. لو آف انہیریٹنس میں ان کا حصہ بھی نہیں ہوتا. سو یہ تھا ہندو اور مسلم کا ڈفرینسز بہت زیادہ تھے. ایون کلچر وائز بھی ہم ایک دوسرے سے بہت ڈفرینٹ تھے. اس لیے بھی پیپل کین ناٹ لیو ٹوگیدر ان اے سب کانٹیننٹ. جس کی وجہ سے ہمیں پاکستان ملا ہے. لیاقت علی خان امریکہ کی لینڈ پر کھڑے ہو کے کینساس یونیورسٹی میں جو اسپیچ کر رہے ہیں اس میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مسلمس اینڈ ہندوز ور ڈفرینٹ in the subcontinent. That's why we got Pakistan to practice our religion and culture. اب اس پیج کے لاسٹ پیراگراف کی طرف آ رہی ہوں. سنس دا ہندو ور مچ لارجر ان نمبر، آپ سب کو پتہ ہے سب کانٹیننٹ میں میجورٹی کس کی تھی؟ ہندو کی تھی. اس لیے وہ اپنا ہمارے کلچر، ہمارے ریلیجن کو انفلوئنس کر رہے تھے. سب سے بڑی اگزامپل آپ کو آج بھی کرنٹلی ملے گی. اپنی شادی بیاہوں کو دیکھیں، جو مایوں کی رسم ہوتی ہے، مہندی وغیرہ، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. وی ہیو اڈاپٹیڈ دس کلچر فرام ہندو. یہ ہندوؤں کا کلچر ہے. ہم جو مایوں میں بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں ہلدی کی رسم، پتہ نہیں کیا کیا، آج کل تو برائڈل شاور اور پتہ نہیں کیا کیا نکل آیا ہے. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. یہ ہم نے سب کانٹیننٹ میں جب ہندو مسلم ساتھ رہتے تھے ہم نے ان سے اڈاپٹ کیا ہے. Muslim fear that under their domination the culture of Muslim would suffer a great setback and would perhaps be totally eclipsed. مسلمس کو یہ لگتا تھا اور صحیح لگتا تھا کہ ہمارا کلچر بالکل کیا ہو جائے گا، اٹ ول ڈیمالش. Furthermore, in the country which was on the whole backward, the Muslim economically industrially were. اب مسلمس کیا تھے؟ مسلمس اتنے زیادہ طاقتور نہیں تھے، اکنامکلی بھی نہیں تھے، انڈسٹریل وائز بھی نہیں تھے. ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی. ہمارے پاس جسٹ جذبہ تھا. قائد اعظم کے پاس جسٹ جذبہ تھا. ہمارے پاس وہ فیسلٹی، ہمارے پاس وہ ایجوکیشن نہیں تھی. ہمیں سپریس کیا جا رہا تھا. نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں. نیکسٹ پیج. یہ نیکسٹ پیج ہے. 45 47. یہ نیکسٹ پیجز پر آتے ہیں. ریپرزینٹیٹیو اینڈ بلیف ان انڈیویجول ڈیسٹنی ان دا فنڈامنٹل فریڈم آف ایوری سنگل مین اینڈ ویمن ان دا رائٹ آف ایوری انڈیویجول ٹو دا فروٹ آف ہز اون آنیسٹ ایفرٹ. Believe in the sanctity of human life and the human liberty. Believes in resisting aggression, tyranny and exclusion. We did not have acquired
and inculcate this belief after the foundation of new state. On the contrary, we founded a new state because we wanted to practice this belief without being inhabited by the cogniguity and without being thwarted by the dominations of other conflicting way of life. For us to be undemocratic and to ignore individual right, whether of property, belief, and expression, and to bind our need to aggression to destroy completely the ideal which inspire us इन द डिमांड्स फॉर मुस्लिम्स। देखो जब हमें हमारे राइट को सप्रेस किया जाता था, हमारी फ्रीडम को सप्रेस किया जाता था, तो हमारे अंदर एक जज्बा उठा था। हाँ, जज्बा क्या उठा था कि वी वांट सेपरेट कंट्री टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन, टू प्रैक्टिस आवर कल्चर, ओके। और हम सब पीस चाहते थे, हम इंडिविजुअल राइट चाहते थे, हम फ्रीडम चाहते थे। यहाँ पे लियाकत अली खान अमेरिकन पीपल को बता रहे थे कि हम पीस लविंग कंट्री थे, हमें से पाकिस्तान इसलिए लिया, वी वांट टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन एंड कल्चर। ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम वॉर के सपोर्टर थे या हम बहुत टायरेंट थे, ऐसा नहीं था। हम जस्ट एक मुल्क चाहते थे जहाँ हम क्या कर सके, अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को प्रैक्टिस कर सके, ओके। तो नेक्स्ट पर जाते हैं। This intensity of the purpose and this firm fact has during the last 3 years been demonstrated in a way which surprised our critic। और यहाँ पे देखो वो नहीं डिबो को जूता मारना, लियाकत अली खान अमेरिकन पीपल को कह रहे हैं, हमारे क्रिटिक को भी यहाँ पे सबक मिल रहा है, क्योंकि 3 ईयर में ये देखो 50 में स्पीच डिलीवर की थी, 45 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। ये जो 3 साल है ना, लियाकत अली खान ये कह रहे हैं कि इन 3 सालों में हमने खुद अपने काम से बताया कि हम पीस लविंग कंट्री है, हमारा पर्पस वो नहीं था, टायरेंट नहीं था, वॉर नहीं था। हमने ये सब दिखा के हमारे क्रिटिक को वो किया है, चुप करवाया है, जो हमें क्रिटिसाइज़ करते थे कि हम अच्छी कंट्री नहीं हैं। And our friend in some way went beyond on our expectation. When British India was partitions, we Pakistans were asked to set up a new state of 8 million people. हमारी तादाद कितनी थी गर्ल्स, रिमेंबर दिस थिंग, हम 80 मिलियन थे, सॉरी मैंने उसको 8 मिलियन पढ़ा था, 80 मिलियन पीपल थे जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, विद इन द पीरियड ऑफ 2 मंथ। देखो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था हमें कुछ भी नहीं दिया गया था, हमारे पास एक फ़्लैग भी नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पूरा कोलैप्स था हमारा, हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, ना आर्मी थी हमारी। लेकिन 2 मंथ्स के अंदर अंदर हमने अपने आप को इम्प्रूव किया है। अब देखिए हमारे पास कुछ भी नहीं था, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताऊँगी। वी हैव नो कैपिटल, हमारे पास कोई कैपिटल नहीं था, नो फ्लैग, और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हैड टू बी बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। वी वर अलॉटेड एन आर्मी, हमारे पेपर्स वर्क में आर्मी मेंशन थी, मतलब जब पाकिस्तान इंडिया सेपरेट हो रहा था ना, तो डॉक्यूमेंट्स में मेंशन था कि हमें आर्मीज मिलेगी, हमें रिसोर्सेज मिलेंगे, लेकिन वो रिसोर्सेज वो आर्मी हमें प्रोवाइड नहीं की गई थी, okay, but its personnel was dispersed far and wide and could not come together for months. We had no military equipment, हमारे पास कोई military equipment नहीं था। और गर्ल्स अभी आप देख सकते हैं पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की फेमस आर्मी है, और जब पाकिस्तान बना था we have no army, we have no military equipment. Our share of military equipment of British India, which was allocated to us, paper remained largely undelivered even today when 3 years have elapsed। यहाँ पे लियाकत अली खान कहते 3 साल के बाद भी हमें हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट जो कि पेपर वर्क में मेंशन थे, इट वाज नॉट गिवन। Being a backward people, we had no industry, no engineer, practically no trader. Within a few months of independence, 7 million homeless refugees। ओके, हम जब बिल्कुल न्यू थे ना, तो हमारी एक और प्रॉब्लम थी, एक और चैलेंज जो कि हमें फेस करना पड़ा था, वो था रिफ्यूजीज़ का। और कितने मिलियंस रिफ्यूजीज़ हमारे पास आए थे? 7 मिलियन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 मिलियन रिफ्यूजीज़। अब मैं रिफ्यूजीज़ किसको कहते हैं? महाजरीन को कहते हैं हम। अब देखो इंडिया पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था ना, उसके बाद हम जब शिफ्टिंग कर रहे थे, मुस्लिम पाकिस्तान में जा रहे थे, हिंदू अपने इंडिया में जा रहे थे, तो बीच में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी सिख ने और दूसरे भी लोगों ने तबाही मचाई थी।
تو انڈیا میں بھی مسلمان کی سچویشن اتنی اچھی نہیں تھی. جب پاکستان بن گیا تھا انڈیا میں مسلمان کے اوپر بہت ظلم کیا جا رہا تھا. تو وہ مہاجرین انڈیا سے مائیگریٹ کر کے پاکستان آنا چاہ رہے تھے, تو وہ اچانک سے آئے تھے. ہمارے پاس ان کے لیے کوئی پلیس نہیں تھا, نہ کوئی ریسورسز تھے, تو ہمیں ان کو بھی دیکھنا تھا. سو ہمارے لیے بہت چیلنجنگ سچویشن تھی. جو پاکستان کے یہ جو فرسٹ ایئر تھا نا, اٹ واز ویری ٹیریبل. آپ نے فرسٹ ایئر میں بھی پڑھا تھا پاکستان زندہ آباد میں, آپ کا یہ کویشچن بھی تھا جو کہ بورڈ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ تھا کہ پاکستان کے ٹیریبل ایئر کو مینشن کریں کیا تھا. تو آپ لوگ سب نے اس میں پڑھا بھی ہوگا کہ ریفیوجیز بھی ہمارا سب سے بڑا چیلنج تھا جو اس کو فیس کیا تھا قائد اعظم نے. آگے ہم دیکھتے ہیں. ڈرائیونگ آؤٹ دا انڈیا کیم اوور ٹو اس ان میزریبل plight to seek shelter. Had it not been for the unity of our people, we might have flavored. And today, after 3 years, we have stronger than before. اور یہاں پہ لیاقت علی خان فورن لینڈ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں now we are strong nation. پہلے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں, ایون کہ ایک فلیگ جو معمولی سا ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا. لیکن 3 سال کے بعد جب لیاقت علی خان ڈیلیور کر رہے ہیں اسپیچ کو, وہ فورن لینڈ پہ کھڑے ہو کے امریکہ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ now we are strong. In spite of some a very anxious movement when our international right and freedom seems to be a jeopardy, we are still free. اور یہاں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم آزاد ہیں. اوکے, آزادی کا مطلب شاید ہم لوگوں کو اتنا اچھے سے سمجھ میں نہ آئے. ہمیں تو آزادی پلیٹ میں رکھ کے مل گئی ہے, اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ آزادی کیا ہے. لیکن اگر آپ پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے بہت مشکل زندگی گزاری ہے. ایون پاکستان کا ایک ڈرامہ بھی ہے, صنم بلوچ نے بنایا ہے, میں اس کے داستان نام ہے. اوکے گرلس, اگر آپ کو ٹائم ملے تو وہ ڈرامہ دیکھ لینا, شاید اس میں آپ کو تھوڑی سی جھلک مل جائے کہ ہم نے کتنی قربانیاں دی ہے. پاکستان بننے میں لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہے, آپ کو شاید اس ڈرامے میں مینشن ہو, لیکن وہ بھی ایک چھوٹا سا ڈرامہ ہی ہے. اس میں بھی اتنی زیادہ مطلب دکھایا نہیں ہوگا کہ کتنی قربانیاں ہم نے دی ہے. اصل میں ہمارے بزرگوں نے واقعی بہت قربانیاں دی ہے. آگے بڑھتے ہیں, ہم یہ والے پیراگراف پہ آتے ہیں. لاسٹ پیراگراف ہے اس والے پیج کا. واٹ آر دا ڈیمانڈس دیٹ آور فریڈم میکس آن اس. اب تو ہم فری ہیں, لیکن یہ فریڈم بھی ہم سے کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے. اس پیراگراف میں یہ فریڈم بھی ہم سے کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے فریڈم آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے, آپ کو کیا کرنا چاہیے فریڈم کے ساتھ؟ یہاں پہ لیاقت علی خان خود بتائیں گے. ہماری فرسٹ ڈیوٹی از ٹو آور سیلف. آئی ڈو ناٹ سے دس از اے اسپرٹ آف سیلفشنس اینڈ چوئرزم. فری پیپل مسٹ مینٹین دیئر اون فریڈم فرسٹ. دیکھو, ہمیں فریڈم ملی ہے تو ہمیں اس کو مینٹین کرنا ہے. یہ جو ہم اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا, کاش ہم کسی کے قبضے میں ہی آ جائے, کوئی ہم پر حکومت ہی کر لے, ایسا نہیں ہوتا. دیکھو, غلامی کی زندگی بہت ورس ہوتی ہے. ہم کہنا آسان ہوتا ہے, کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر ہمیں فریڈم ملی ہے تو وی شوڈ مینٹین اٹ. Otherwise, they disgrace the fair name of free men and women all around the world. The maintenance of freedom require constant vigilance. دیکھو, اب مینٹین کرنا یہ نہیں کہ آپ بیٹھے بٹھائے بس آسمان پر تیریں پھینکتے رہے, ایسا نہیں. فریڈم کو مینٹین کرنا ہے تو آپ کو ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. ویجیلنٹ کا مطلب ہے باخبر ہونا پڑے گا. باخبر ہونا, کیا ہماری قوم باخبر ہو سکتی ہے؟ ہم نے تو چائنا کو اندر گھسایا ہوا ہے سی پیک کے نام سے. کیا پتہ ان فیوچر چائنا ہم پر حکومت کر لے. دیکھو, ہم پھر سے ہسٹری کو ریوائز کر رہے ہیں. جب برٹشرز ہم پہ حکومت کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ ہم نے خود ہی انہیں انوائٹ کیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی بنانے کے لیے. اب ہم نے برٹشرز کو خود انوائٹ کیا تھا, انہوں نے ہم پہ حکومت کی, پھر پاکستان انڈیا الگ ہوئے. اب ہم چائنا کو خود انوائٹ کر رہے ہیں. اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے, وی ڈو ناٹ نو کہ چائنا ہمارا کیا حال کرتا ہے. کیا ہم اپنی فریڈم کو مینٹین کر سکیں گے؟ ایز پر دا لیاقت علی خان, وی شوڈ مینٹین آر فریڈم. اب دیکھتے ہیں ہم فریڈم کو مینٹین کرتے ہیں. آر وی پیپل ویجیلنٹس اور ناٹ؟ Liberty does not descend upon the people. Liberty خود سے اتر کے لوگوں پہ نہیں آتی ہے. People must raise themselves to eat. It is a fruit that must be earned before it can be enjoyed. یہ ایک ایسا فروٹ ہے, آزادی ایک ایسا فروٹ ہے جس کو ارن کرنا پڑتا ہے, جس کو کمانا پڑتا ہے انجوائے کرنے سے پہلے.
ہم تو صرف انجوائے کر رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل صرف انجوائے کر رہی ہے، ہم نے اس کو ارن نہیں کیا، ارن ہمارے بزرگوں نے کیا. That freedom is freedom only from foreign domination is a outward idea. Outward کا مطلب ہے old idea. دیکھو ہمیں صرف فورن پیپل سے فریڈم مل جاتی نا تو یہ ہمارے لیے فریڈم نہیں ہوتی، ہمیں ہندوؤں سے بھی آزادی حاصل کرنی تھی. It is a merely the government that should be free but the people themselves who should be free. No freedom have real value for the common man and women unless it's the freedom from want, freedom from disease and freedom from ignorance. یہ آپ یاد رکھنا، جیسے کویشچن بھی آتا ہے واٹ از فریڈم اکارڈنگ ٹو لیاقت علی خان. لیاقت علی خان کہتے ہیں فریڈم وہ نہیں ہوتی جو کہ پیپلس آزاد ہو یا گورنمنٹ آزاد ہو، صرف یہ فریڈم نہیں ہوتی. فریڈم کی کمپلیٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ پیپلس بھی آزاد ہو، گورنمنٹ بھی آزاد ہو، ساتھ ساتھ کیا ہو، فریڈم فرام ڈیزیز، فریڈم فرام اگنورینس اینڈ فریڈم فرام وانٹ. جو ہماری خواہشات ہے اس سے بھی ہمیں فریڈم ہو، ہاں ڈیزیز سے بھی فریڈم ہو. ہمارے ملک میں کتنی ڈیزیز ہے آپ دیکھو، ایک پولیو سے بھی ہم نہیں فائٹ کر پا رہے ہیں آج تک، ہمارے ملک میں پولیو کے پیشنٹس موجود ہیں. اس کے علاوہ اگنورینس کا یہاں پہ مطلب ہے الٹریسی کا مطلب ہے کہ ایجوکیشن نہ ہونا. آج آپ اپنے ارد گرد دیکھیں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو اسکولس نہیں جاتے ہیں. کیا ہمیں واقعی آزادی ملی ہے؟ کیا ایز پر لیاقت علی خان ہم واقعی آزاد ہیں؟ ہم نہیں آزاد، آج کل کی قوم نہیں آزاد ہے، ہم ذہنی غلامی میں مبتلا ہیں. ہم نہ فریڈم فرام وانٹ ہے ہمارے پاس، نہ فریڈم فرام ڈیزیز ہے، نہ ہمارے پاس فریڈم فرام اگنورینس ہے. تو پھر کیسی آزادی؟ اکارڈنگ ٹو لیاقت علی خان ہم آزاد نہیں ہیں. اوکے، آج کا لیکچر میں یہاں تک چھوڑ رہی ہوں. اوکے، اس کو یاد رکھنا جو ہم نے پڑھا ہے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.